الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں کا رد فرمایا ہے اور انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اس کلام پر یا ان احکامات پر ایمان لائیں جو اللہ نے نازل فرمائے، اور وہ جو ان کے پاس پہلے سے کلام موجود ہے تورات کی شکل میں، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور آگے انہیں تنبیہ فرمائی، تم اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ کہیں تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو اور اس اللہ کے عذاب کی وجہ سے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، یا تمہارے چہروں کو پشت کے پیچھے لگا دیا جائے، یا پھر تمہارے چہروں کے اوپر اس طرح سے لعنت اور پھٹکار پڑ جائے جس طرح یوم السبت والے لوگوں کے اوپر پڑی تھی۔ تو اس تمام چیزوں کا اللہ جل شانہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے اس آیہ بینہ کے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے علماء یہود میں سے کچھ لوگوں کو بلایا اور نبی علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی، انہیں تبلیغ فرمائی کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کرو، میری رسالت کا اقرار کرو۔ تو وہ یہودی ان میں سے تمام یا کسی ایک نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو حق پر جانتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ آپ حق پر ہیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے رد کے اندر پھر یہ آیہ بینہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یا اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ اللہ جل شانہ تمہارے چہروں کو مسمار کر دے، تمہارے چہروں کے نقوش کو مٹا دے، یا تم میں سے کسی کے چہرے کو اس کی پیٹھ کی طرف لگا دے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر یہ کہ تمہارے اوپر یا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسی لعنت پڑے جو لعنت ہفتہ والے دن والے لوگوں کے اوپر پڑی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ تنبیہ فرمائی یہودیوں کو اور ان کے ان علماء کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو حق پر جانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، ایمان لانے کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق پر مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر تنبیہ فرمائی، خود حکم دیا ان یہودیوں کو کہ اے اہل کتاب، تم اس کلام پر یعنی قرآن کریم پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر آگے ان کے لیے وعید بیان کی، انہیں ڈرایا، انہیں تنبیہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی طرح کفر کی دلدل میں رہو، اپنی انا پر اٹے رہو اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ اور وہ عذاب کس انداز سے آئے؟ ان نطمس وجوہا، کہ تمہارے چہروں کے جو نقش و نگار ہیں وہ مٹا دیے جائیں۔
یہ اللہ کی طرف سے ہر بندے کو جو خوبصورت چہرہ دیا گیا کہ ناک ابری ہوئی ہے، ہونٹ تھوڑے سے ابرے ہوئے ہیں، آنکھیں تھوڑی سی اندر کو ہیں، اس کی وجہ سے بندے کے چہرے میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو مٹا دے، ایک لوتھڑے کی شکل میں اوپر چمڑا چڑھا دے، تو ایسی صورت میں بندے کا سارا حسن مسمار ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان یہودیوں کو یہ تنبیہ فرمائی کہ تم اس کتاب مقدس پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجودہ کلام کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے اور اس عذاب کی وجہ سے تمہارے جو چہرے کے نقش و نگار ہیں انہیں مٹا دیا جائے اور انہیں ایک سپاٹ شکل کے اندر اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیا جائے، یا پھر یہ کہ اللہ تمہارے چہروں کو تمہاری پیٹھ کی طرف لگا دے، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تمہارے چہروں کو پچھلی طرف لگا دے۔ تو یہ چہرے کا سامنے کی طرف ہونا بندے کے لیے کھانے پینے میں بھی آسانی ہے، دیگر معاملات کے لیے بھی آسانی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا چہرہ پچھلی طرف لگ جائے تو اس کے لیے نہ تو کوئی کام کرنا ممکن ہوگا، نہ اسے کھانے پینے کے اندر آسانی ہوگی، نہ وہ سامنے کسی چیز کو دیکھ کر صحیح طرح سے چل سکے گا۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے انعامات ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمارا چہرہ سامنے کی طرف رکھا، ہم نے کھانا پینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سامنے چلنا ہے دیکھ کر سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح چہرے کے جو اعضاء ہیں، کچھ ابھرے ہوئے، کچھ اندر کو، کچھ جگہوں پہ سوراخ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے چہرے کے حسن کو دوبالا کر رہی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو اور اس کے چہرے کو سپاٹ کر دیا جائے یا اس کے چہرے کو پیٹھ کے پیچھے لگا دیا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اس سے بندے کا سارا حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ تو یہودیوں کو اللہ جل شانہ نے یہی تنبیہ فرمائی، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسمار کر دیے جائیں یا تمہارے چہرے پیٹھ کے پیچھے لگا دیے جائیں، تم اللہ پر بھی ایمان لے آؤ اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لے آؤ۔ یا پھر آگے ان کے لیے مزید وعید بیان کی، اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر یہ کہ تمہارے اوپر اس طرح سے لعنت پڑے جس طرح ہفتے والے دن والے لوگوں پر لعنت پڑی۔ ہفتے والے دن والے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جنہیں اللہ جل شانہ نے ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئے، انہوں نے تالاب بنا لیے، جب ہفتے والا دن آتا تھا تو وہ رستے کھول دیتے تھے، مچھلیاں وہاں پہ آتی تھی، آگے سے بند کر دیتے تھے اور پھر اگلے دن اسے پکڑتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو ہفتے والے دن شکار کیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ چونکہ بندے کی نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، اصلاً تو وہ ہفتے والے دن ہی مچھلیوں کو تالاب کے اندر قید کرتے تھے، تو رب تعالیٰ نے پھر انہیں اس انداز سے عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کے چہروں کو مسمار کر دیا، انہیں بندروں کی شکل کے اندر بنا دیا۔ تو یہود کو بھی اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو بندروں کی طرح بنا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، تم اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ۔ پھر آگے مزید تنبیہ فرمائی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہاں بھی یہ تنبیہ ہے کہ کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ تو صرف ڈرانے دبکانے کے لیے ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، کسی کا چہرہ کیسے بگڑ سکتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے کیسے چہرہ لگ سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس خیال کو، اس وہم کو دور کرتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہیں تم اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہنا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے،
جو تمہارے لیے حکم دیا گیا اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو فبہا، ورنہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو امر ہے وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت مجال نہیں رکھتی، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو روک سکے۔ تو اس لیے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اس طرح کے غلط خیالات سے بچے رہنا، اللہ پر، اس کے حبیب پر اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر بہت سے لوگ یہ آیت پڑھ کر یا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسلام کی طرف آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تفسیر کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ ملک شام کی طرف سے آ رہے تھے، رستے کے اندر آپ کو کسی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ ارادہ کر لیا اور اپنے دل کے اندر وہیں پہ اسلام قبول کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنے سے پہلے میرے اوپر یہ عذاب آ جائے۔ تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں بھی آ کر اس کا اظہار کر دیا۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک عالم کعب بن احبار، یہ بھی پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ یہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو رستے کے اندر کسی نے انہیں یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ان کے جسم پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے فوراً وہیں پہ رب تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ میرے اوپر یہ وعید آئے، میں اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں، میں اسلام کی دولت کو قبول کرتا ہوں۔ تو بہرکیف جب بہت سے لوگوں نے اس انداز سے اس آیت کے ضمن میں آ کر یا اس آیت کو سننے کی وجہ سے ایمان کی دولت کو قبول کر لیا تو پھر اللہ جل شانہ نے اس طرح کے عذاب سے بھی ان کو محفوظ کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہو، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہمارے تک پہنچتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کما حق ہو اس پر عمل کرتے چلے جائیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایات کے مستحق بنتے چلے جائیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔